تدلیس کی تعریف اور تدلیس کی جو اقسام ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا اس دن. تدلیس کی تعریف یہ ہے کہ ان یروی الراوی عن شیخہ الذی لقیہ وسمع منہ ما لم يسمعه منه بصیغۃ تحتمل السمع کعن او قالہ. اور اسی طرح تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ، تدلیس العطف وغیرہ، تدلیس البلاد، ساری اشعار پڑھ لی. تدلیس کا حکم کیا ہے؟ تدلیس کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الرسالہ میں تدلیس کا حکم ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدلس کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ حدثنی او سمعت تو کہے. کتاب الرسالہ میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد اصول الحدیث لکھنے والے جتنے بھی محدثین علماء ہیں سب نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کو ذکر کیا ہے. مثلا علوم الحدیث میں ابن الصلاح نے، اختصار علوم الحدیث میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وغیرہم، ان کے علاوہ دوسرے ائمہ نے بھی. اور اسی طرح تدریس کے اس حکم کو اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے مقدمے میں بھی جاری کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی مدلس کی تدلیس والی روایت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہیں کرے گا. البتہ یہ الگ بات ہے دوسرے دلائل کی بنیاد پر اس میں بعض استثناءات ہیں. مثلا امام شعبہ رحمہ اللہ اگر وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں یا کسی بھی مدلس سے روایت کرتے ہیں تو مدلس سے روایت کرنے والے اگر امام شعبہ رحمہ اللہ ہوں تو پھر روایت مقبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے کسی بھی مدلس سے تدلیس والی روایت لکھی ہی نہیں ہے. جب انہیں پورا یقین ہو جاتا کہ اس میں اس نے سماع کی صراحت کی ہے پھر وہ لکھتے تھے. بلکہ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مدلس کی منہ کی طرف دیکھتا رہتا، جب وہ سماع کی صراحت کرتا تو اس کی روایت لکھتا. اور بلکہ امام شعبہ رحمہ اللہ پوچھا بھی کرتے تھے اس میں آپ نے سماع کی صراحت کی ہے یا نہیں کی. صحیح مسلم میں کتاب الحیض جو ہے اس کے آخر میں قتادہ رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی تو امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا کہ سماع کی صراحت کی ہے یا نہیں کی. وعلیکم السلام. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ اصول محدثین کے ہاں مقبول تھا، اسی لیے امام شافعی کی کتاب الرسالہ محدثین نے اس کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے اور کسی نے بھی اس اصول کا رد نہیں کی. 40 علماء محدثین شیخ رحمہ اللہ نے جمع کیے ایک جگہ پر کہ جنہوں نے کتاب الرسالہ کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی رد نہیں کی. یحییٰ بن سعید یا عبد الرحمن بن مہدی ان دونوں میں سے ایک
غالباً میرا غالب گمان یہ ہے کہ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو کئی مرتبہ، 4 سے زائد مرتبہ اس کو پڑھا ہے، کئی مرتبہ 4 سے زائد مرتبہ، کم از کم 4 مرتبہ تو ہے ہی۔ ہر دفعہ ہی مجھے اس کتاب سے نئے نئے فائدے ملے ہیں۔ اگر یہ اصول امام شافعی کا غلط ہوتا تو وہ خواہ مخواہ اس کا رد کرتے، اس کا رد نہیں کیا انہوں نے، اس کتاب کی صفت بیان کیا بہت۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں بعض استثناءات ہیں، مثلا امام شعبہ رحمہ اللہ کسی سے بیان کرتے ہیں تو روایت سماع پر معمول ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی دلائل، آپ الفتح المبین شیخ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس ہر مدلس کے تحت فائدے آپ کو، تعلیقات اس سے آپ کو مل جائیں گی۔ اور اسی طرح جہاں مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے نا، تو اس میں صحیحین کو بھی استثناء حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگر مدلس کی روایت ہوگی تو وہ سماع پر معمول ہوگی۔ جہاں محدثین نے یہ قاعدہ لکھا ہے وہاں ہی انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مدلسین کی روایات جو ہیں ان کو سماع پر معمول کرنے کا بھی قاعدہ لکھا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے تقریب میں، التقریب و تیسیر میں یہ اصول جو لکھا ہے امام شافعی ہی کا، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ سوائے صحیحین کے، سوائے صحیحین کے۔ تو کچھ لوگ، بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب آپ ان کے سامنے یہ اصول پیش کریں گے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے تدلیس کا حکم یہ بیان کر کے صحیحین کو کے متعلق کہا ہے کہ صحیحین میں اگر مدلس کی عن والی روایت ہو تو سماع پر معمول ہوگی، کچھ لوگ پھر آگے یہ اس اصول کو توڑنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں تو بہت سارے مدلسین کی روایات کے متعلق لکھا ہے کہ فلاں مدلس ہے، مثلا اعمش کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اعمش تو مدلس ہے اور روایت عن کے ساتھ ہے۔ لیکن وہاں پر بندے کو یہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ جو بندہ یہ اعتراض کرے اس سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمیں نووی کی اصل کتاب سے حوالہ نکال کر دیں۔ نووی نے یہ بات صحیح ہے لکھی ہے کہ اعمش مدلس ہے اور روایت عن کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وہاں پر ہی صحیح مسلم کی جو شرح ہے اسی میں ایک چیز لے لیتے ہیں لوگ اعتراض کرنے کے لیے، اس اصول کو، نووی کے اس اصول کو توڑنے کے لیے، لیکن نووی کی اصل عبارت کو پیش نہیں کرتے۔ اگر پیش کریں گے بھی تو دوسری سطر میں، تیسری سطر میں ساتھ ہی نووی نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ چونکہ اس میں بے شک مدلس ہے اور روایت بھی عن کے ساتھ ہے، لیکن روایت صحیح مسلم میں ہے اس لیے سماع پر معمول ہے۔ ادھر بھی یہ جواب دے دیا۔ اعتراض کرنے والے یہ تو کرتے ہیں لیکن اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہوتا ہے اور وہ اگلی عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اصول توڑنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ حنفی حضرات اکثر یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی بھی مدلسین کی روایات ہیں وہ ایک تو اصول یہ ہے نا کہ مستثنیٰ حاصل ہے، استثناء حاصل ہے ان کو، دوسرا یہ کہ جتنی بھی روایات ہیں وہ سماع پر معمول بھی ہیں، دوسری کتابوں میں سماع کی صراحت بھی ہے۔ ایک عرب عالم ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 2 جلدوں میں، روایات المدلسین فی صحیح البخاری و روایات المدلسین فی صحیح مسلم، اس میں انہوں نے جہاں پر انہوں نے سماع کی صراحت دوسری مقامات پر کی ہے وہ جمع کر دی ایک، اور دوسرے نمبر پر اس لیے بھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسرے مقامات پر سماع کی صراحت ملتی ہے، یا اس مدلسین کی روایات جہاں پر مدلس راوی ہے ان کی متابعات اور شواہد بھی ہیں۔
شواہد کی بنیاد پر، متابعات کی بنیاد پر وہ سماع پر معمول ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات مدلسین کی وہ سماع پر اس لیے بھی معمول ہیں کہ ان کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی ان استثناءات کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اصول ہے نا، اسی کو ماننے میں خیر ہے، اسی کو ماننے میں خیر ہے۔ اگر کوئی بندہ مدلسین کی روایات یا ہان کے ساتھ جو ہوتی ہیں ان میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ طبقات المدلسین کو دیکھا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ قلت تدلیس اور کثرت تدلیس کو دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر قلت اور کثرت ٹھیک ہے، بعض علماء نے مدلسین کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ فلاں کی تدلیس جو ہے نا بہت کم ہے، فلاں کی تدلیس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اصول کسی نے نہیں بیان کیا، کسی نے نہیں لکھا کہ مدلس اگر قلیل التدلیس ہے تو اس کی روایت حجت ہے یا سماع پر معمول ہے، یہ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اور کس کثرت ہے تو وہ سماع پر معمول نہیں ہے، یہ اصول کسی نے نہیں لکھا۔ اور جو مدلسین کی عن والی روایات کو قبول کرتے ہیں، قلت یا کثرت کی طرف یا طبقات کی طرف جاتے ہیں، تو پھر بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ ان کو بھی صحیح ماننا پڑے گا انہیں۔ مثلا امام یعقوب بن سفیان الفصفی رحمہ اللہ نے المعرفہ و تاریخ میں، وہ لے آئیں دروازہ کھول دیں، وہ ادھر پڑا ہوگا، ایک روایت بیان کی ہے، اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو بندے آ رہے تھے، دو صحابی آ رہے تھے، فرمایا یہ دو آ رہے ہیں نا، ان دونوں میں سے ایک منافق ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور وہ آنے والے کون تھے؟ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس روایت کو جو مدلسین کی طبقات کی طرف جاتے ہیں وہ اس کو صحیح مانیں، کیونکہ سند باقی بالکل صحیح ہے، سارے راوی ثقہ ہیں، وہ اس کو صحیح مانیں۔ اگر وہ اس کو صحیح مانیں گے تو جو امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، اس کو صحیح ماننے کی وجہ سے پھر یہ قاعدہ باطل ہو جائے گا، پھر صحابہ کی جماعت جو ہے نا اس پر اعتراض ہو سکے گا، ہوتا ہے بلکہ۔ اس میں ہم کہتے ہیں صرف اس میں وجہ ضعف عامش کی تدلیس ہے، اس میں صرف وجہ ضعف عامش کی تدلیس ہے، عامش کو دو بھی طبقہ ثالثہ کا ماننا ہے، لیکن قلت تدلیس تو جاتے ہیں نا قلت تدلیس کی طرف، تو اس لیے اور طبقہ ثالثہ نہیں غالباً طبقہ ثانیہ میں لایا نا، اس لیے اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے غالباً تہذیب الآثار جو ان کی کتاب ہے اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، صرف اس میں بھی ایک مدلس ہے، اب وہ مدلس کون ہے مجھے یاد نہیں، لیکن اس میں مدلس ہی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت ملے تھے تو انہوں نے کسی بندے کو بھیجا کہ آپ یہ نا یہ بت ہندوستان میں جا کر بھیج دیں اور اس کے پیسے لے آئیں، دوسرا طبقہ ہے عامش کا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ بت بیچیں، معاویہ رضی نے بندے کو بھیجا، تو اس میں بھی ایک مدلس ہے، اس کی روایت عن کے ساتھ ہے، باقی سند سے بالکل صحیح ہے، اور وہ مدلس جو ہے نا وہ بھی دوسرے طبقے کا ہی ہے، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن ہے دوسرے طبقے کا، تو اس کو بھی مان لیں، اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فتویٰ دیں کہ وہ بت فروش تھے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اور مومن تو بہت چکن ہوتا ہے۔
اس طرح کی بہت ایسی خطرناک روایات ہیں جن کی سندیں بالکل صحیح ہیں، لیکن صرف مسئلہ تدلیس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تدلیس کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قلت کی طرف کثرت کی طرف جاتے ہیں یا طبقات کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ ان روایات کو قبول کریں، ان روایات کو وہ کیوں نہیں قبول کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تدلیس کے حوالے سے۔ آپ تفصیل شیخ زبیر رحمہ اللہ کی کتاب وہ الفتح المبین اس کا مطالعہ کریں، پورے کا پوری کتاب، انشاءاللہ بڑے فائدے مل جائیں گے، اور پھر آپ کے اوپر یہ ظاہر ہوگا کہ واقعی سلامتی والا راستہ امام شافعی والا ہی ہے۔ یہاں ایک اور بھی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اصول کا اوپر عمل نہیں کیا، انہوں نے ابن جریج کی روایات سے استدلال کیا اور ابن جریج کی روایات کو لے کر آئے، اور ابن جریج بھی مدلس ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ بھی اس کی روایات کو بھی وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کا ایک جواب سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی تدلیس کے حوالے سے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی تدلیس کے حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے الفتح المبین میں اس کی وضاحت کی ہے، آپ وہ والا وہاں سے پڑھ لیں۔ اور دوسرا یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو تدلیس والی بحث ہے کتاب الرسالہ میں، آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مکے کے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ جو تدلیس سے معروف ہو، مکہ میں کسی کو نہیں جانتا جو تدلیس سے معروف ہو۔ ابن جریج بھی مکی ہیں، وہ ان کو مدلس مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کی روایات پیش کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، ہاں وہ بھی کتاب رسالہ میں ہے۔ وہ کثیر تدلیس کا استدلال کرتے ہیں، کون؟ جو طبقات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں شہرہ بہی یا معروف اور عرف بہی سواد کثیر تدلیس ہے۔ امام شافعی کے اس قول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابن جریج کثیر تدلیس نہیں ہے، قریب تدلیس ہے، اس لیے قبول کیا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہی کیوں نہیں ہوں کہ اس نے تدلیس کیا، ایک بات۔ دوسری بات اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی طرف سے ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب میں رسالہ میں کہا ولو مرتن، ایک مرتبہ بھی اس نے تدلیس کی ہو، تو اگر ایک مرتبہ بھی اس نے کی ہو تو پھر تو ان کی جواب اس کے میں آ گیا ان لوگوں کا، قلیل تدلیس یا کثیر تدلیس والا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے جی النوع الحادی والعشرون الشاذ، شاذ روایت۔ سفیان بن عیینہ کو نہیں مانتے تھے، مکی ہیں وہ بھی، نزیل مکہ ہے کوفہ سے، میرے خیال مکہ میں چلے گئے تھے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ۔ الشاذ، شاذ کسے کہتے ہیں؟ وما یخالف ثقۃ فیہ الملا، شاذ کی تعریف یہ ہے کہ ثقہ راوی ایک جماعت کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے شاذ کی تعریف کی تھی، شاذ جو ثقات کی مخالفت کرے یا اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرز پر شاذ کی تعریف کی ہے کہ ایک جماعت کی اگر مخالفت کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ جماعت ثقات کی مخالفت کرتا ہے ایک ثقہ راوی، تو وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں شاذ کے متعلق لکھا ہے کہ جو امام شافعی نے شاذ کی تعریف کی ہے وہی صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِن ذَلِكَ أَن يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ بَلْ هُوَ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا حَافِظًا۔ وَلَيْسَ مِن ذَلِكَ أَن يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ وَهُوَ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا حَافِظًا، کہ اگر کوئی راوی ایسی روایت بیان کرتا ہے اور وہ عادل ضابط حافظ ہو
اور دوسرے اس کو بیان نہ کرتے ہوں تو وہ شاذ نہیں ہوگی، وہ روایت شاذ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ فَإِنْ هَذَا لَوْ رُدَّ، اگر اس کو بھی رد کر دیا جائے، لَرَدَّتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، بہت زیادہ حدیثیں پھر رد ہو جائیں گی۔ اس طرح کی اس راوی کی روایت کو بھی رد کر دیا جائے تو بہت ساری احادیث وہ رد ہو جائیں گی۔ من هذا النمط وتعطلت کثیر من المسائل عن الدلائل، بہت سارے مسائل دلائل سے خالی ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل دلائل سے خالی ہو جائیں گے۔ اختصار علوم الحدیث میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا۔ اختصار آپ اٹھائیں گے تو آپ کو کتاب جو شاذ کی تعریف امام شافعی نے کیا اس میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ وہ امیر صاحب کدھر ہیں؟ اچھا جی، والمقلوب قسمان تلا ابدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم ابدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم۔ والمقلوب قسمان، اور مقلوب کی دو قسمیں ہیں۔ تلا یعنی شاذ کے بعد مقلوب ہے، اور مقلوب کی دو قسمیں ہیں۔ تلا تبع ما سبق، شاذ کے بعد مقلوب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ابدال راو ما براو قسم، ایک راوی کو دوسرے راوی کے ساتھ بدل دینا، ایک راوی کو دوسرے راوی کے ساتھ بدل دینا، اس کو مقلوب السند کہا جاتا ہے، اس کو مقلوب السند کہا جاتا ہے۔ مقلوب السند یعنی جس کی سند میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے تبدیلی کی جائے، جس کی سند میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے تبدیلی کی جائے، اس کو مقلوب السند کہتے ہیں۔ اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، مقلوب السند کی دو صورتیں ہیں تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نام میں تقدیم و تاخیر کرنا، نام میں تقدیم و تاخیر، یعنی راوی اور اس کے والد کے نام میں تقدیم و تاخیر کی جائے، راوی اور اس کے والد کے نام میں تقدیم و تاخیر۔ نام میں تقدیم و تاخیر سے مراد یعنی راوی اور اس کے والد، مثلا کعب بن مرہ ہے اس کو مرہ بن کعب کر دینا، کعب بن مرہ ہے تو اس کو مرہ بن کعب کر دینا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کسی حدیث کے مشہور راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام لینا، کسی حدیث کے مشہور راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام لینا، مثلا روایت مشہور ہو معروف ہو سالم عن ابن عمر، تو سالم کی جگہ جو ہے نا نافع لے آنا، نافع عن ابن عمر، یہ دوسری صورت ہے۔ سالم عن ابن عمر کو نافع عن ابن عمر کر دینا، سالم کی جگہ نافع لے آنا۔ اور دوسری جو ہے نا قلب مقلوب المتن ہے، مقلوب المتن وقلب اسناد لمتن، اس کا معنی یہ ہے کہ
اسناد المتن کو دوسرے متن کے ساتھ، ایک متن کی سند کو دوسری حدیث کی متن کے ساتھ لگا دینا. ایک حدیث ہے وہ اس کی سند کو بندہ اٹھائے، اور دوسری جو حدیث ہو نا اس کی دوسری سند ہو، اس کو ہٹا کر پہلی حدیث کی سند کو اس کے ساتھ لگا دے. اس میں معروف ہے، اس کی مثال میں وہ پیش کی جاتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے واقعے کو. امام بخاری رحمہ اللہ والوں کے ساتھ جو بغداد والوں نے کیا تھا، واقعہ تو ثابت نہیں ہے لیکن واقعہ اصول حدیث میں بھی لکھ دیا گیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہے. اس کی مثال میں اصول حدیث میں بھی لکھ دیا گیا. یہ تحقیق کے بغیر ہی کہ آیا یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. اس واقعے کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے، تاریخ بغداد، اور اپنی سند سے لے کر امام احمد بن عادی الکامل فی ضعفاء الرجال والے ان تک سند لکھی ہے. تو احمد بن عادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمیت عدہ من مشائخ، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے سنا ہے. ابن عدی کہتے ہیں. ابن عدی رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے کذاب بھی تھے، ضعیف بھی تھے اور مجہول بھی تھے، اس لیے یہ وجہ ضعف اس میں ہے. اور واقعہ اس طرح ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد والوں نے امام بخاری سے امتحان لینے کی کوشش کی، امتحان لیا، 100 روایتیں انہوں نے اس طرح کی جمع کی، اور ہر ایک روایت کو دوسری سند کے ساتھ، ایک متن کو دوسری سند کے ساتھ لگا دی. تو مجلس قائم ہوئی تو سٹیج پر ہر بندہ آتا، 10 روایتیں وہ پڑھتا تھا. تو امام شاہ ایک نے پڑھی تو امام بخاری کی طرف لوگ دیکھنے لگ گئے. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. کچھ لوگ جو ہے نا متاثر ہوئے کہ سمجھ گئے امام بخاری کو سب کچھ علم ہے. آخر میں امام بخاری کو بلایا گیا تو امام بخاری نے ساری متعلق بتا دیا کہ یہ حدیث فلاں سند سے اٹھا کر فلاں متن کے ساتھ لگائی گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. تاریخ بغداد. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ قلب و ایک متن کو دوسری سند کے ساتھ لگا دینا، ایک ہے متن کے اندر بھی تبدیلی کر دینا، یہ بھی قلب ہے. بعض اوقات متن کے اندر بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، متن کے اندر قلب ہو جاتا ہے. اس کی مثال انیسا جو مرفوعاً بیان کرتی ہیں کہ اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تاکلوا ولا تشربوا. اب اس کے متن میں جو ہے نا قلب ہے، حالانکہ اصل متن جو ہے وہ دوسری طرح ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں بھی ہے غالباً، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تم کھاؤ پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. اس میں قلب واقع ہو گیا ہے، جو کہ قلب والی روایت بھی مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے. النوع الثالث والعشرون، 23ویں قسم، الفرد و فرد. والفرد ما قیدتہ بثقہ، فرد یہ ہے کہ آپ اس کو ثقہ کے ساتھ مقید کر دیں. ما قیدتہ بثقہ معنی یہ ما تفرد به ثقۃ، ما تفرد به ثقہ. او جمع
او قصر علی روایت، او جمع یا ایک جماعت کے ساتھ فرد واقع ہو جائے، ایک جماعت کے ساتھ، یعنی جہاں جمع سے مراد جو ہے نا بلد ہے، ایک شہر والے جو ہے نا اس روایت کو بیان کرنے میں انہوں نے تفرد کیا ہو، جمع سے مراد بلد ہے، ایک شہر والے، مثلا روایت اس طرح ہو نا کہ محدثین کے تفرد بھی البصریون یا شامیون یا مدانیون وغیرہ، او قصرین سے مراد یہاں کہ ایک راوی سکہ سے روایت بیان کرنے میں تفرد ہو، جس طرح محدثین کہتے ہیں تفرد فلان عن فلان، تفرد فلان عن فلان۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، فرد مطلق اور فرد نسبی۔ فرد مطلق قرابت اصل سند میں ہو تو فرد مطلق ہے، یعنی صحابی کی طرف قرابت واقع ہو تو اس میں صحابی بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کے نیچے تابعی بھی ہو سکتا ہے، اگر تابعی میں تفرد واقع ہو گیا تب بھی فرد مطلق ہوگی روایت۔ اس کی مثال صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جس میں ہے نا کہ نہا رسول اللہ عن بیع الولاء وعن ہبتی، نہا عن بیع الولاء وعن ہبتی، یہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اس کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم فی ھذا الحدیث عیال علیہ، عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن دینار اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں، تو اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ الناس کلہم فی ھذا الحدیث عیال علیہ، الناس کلہم فی ھذا الحدیث عیال علیہ، صحیح مسلم میں 1506 نمبر روایت میں، صحیح مسلم 1506 نمبر۔ اور جب آپ اس حدیث کی تخریج کریں گے نا، تخریج میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صرف آپ کو عبداللہ بن دینار ہی ملیں گے، پوری آپ تخریج کر لیں، بلکہ مکتبہ شاملہ کے ذریعے سے بھی کر لیں نا تب بھی آپ کو یہی ملے، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ۔ دوسری ہے اس کی قسم فرد نسبی ہے، اور وہ یہ کہ سند کے اصل میں غرابت واقع نہ ہو، بعد میں جا کر اس میں غرابت آ جائے۔ کچھ اس نام پہ اعتراض کرتے ہیں فرد نسبی یا مطلق، کہتے ہیں جب آپ نے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا فردیت کو تو مطلق تو نہیں رہی، تقیید ہو گئی، یہ اس کو فرد مطلق نہیں کرا۔ لیکن یہ تو اعتراض اتنا وہ نہیں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے اس میں نخبۃ الفکر وضاحت النظر، کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے جو دوسری فرد نسبی ہے کہ تفرد جو ہے نا اثناء سند میں واقع ہوا ہو، اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، انواع ہیں۔ علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے جو کہا نا او جمع او قصر ما قیدتہ بثقۃ، وہ ساری اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر ما قیدتہ بثقۃ یعنی ما تفرد به ثقۃ، اس روایت کو بیان کرنے میں فلاں جو ہے نا صرف ثقہ نے اس کو تفرد کیا ہے، فلاں ثقہ ہی اس روایت کو بیان کرنے میں متفرد ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اس کی مثال سنن الکبریٰ بہقی میں ایک روایت ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تفردہ، اس میں تفرد کیا ہے
نہیں بلکہ لم یرویہ ثقۃ غیر ابن سیرین، لم یرویہ ثقۃ غیر ابن سیرین، سنن الکبریٰ بہقی میں وہ حدیث ہے اذا بلغ القلب فی اناء احدکم، اس حدیث کے تحت ما قیدتہ بثقۃ، اور دوسری جو کی ہے انہوں نے کہ او جمعین سے مراد جو ہے نا اہل بلد ہے، جمعین سے مراد اہل بلد، اور یہ آپ دیکھیں گے سنن ابی داود، امام ابو داود رحمہ اللہ کئی ایک مقامات پر کہتے ہیں، کئی ایک مقامات پر امام ابو داود سنن میں کہیں گے کہ ھذا مما تفرد به اہل المدینہ، مثلا 50 نمبر روایت جو ہے نا اس کی تحت امام ابو داود کہتے ہیں، اور دوسری بھی مقامات پر کہتے ہیں امام ابو داود، جی 50 نمبر حدیث۔ اور اسی میں سے ایک صورت اس کی یہ بھی ہے تفرد کی، اہل بلد عن اہل بلد اخرى، ایک شہر والے دوسرے شہر والے سے روایت کرنے میں تفرد انہوں نے اختیار کیا ہو، مثال کے طور پر امام حاکم رحمہ اللہ ایک روایت مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1269 میں اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ غریب من روایت المصریین عن المدنیین، غریب من روایت المصریین عن المدنیین، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں، اس موضوع پر جو ہے نا بعض علماء نے علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں، بعض علماء نے اس موضوع پر علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری مثالیں جو آپ کو ملتی ہیں مسند البزار میں، امام بزار رحمہ اللہ نے بڑا اہتمام کیا اس کا، وہ بتاتے ہیں ہر روایت اکثر روایات کو نقل کرنے کے بعد، اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی معاجم میں بھی، معجم الاوسط، معجم الکبیر وغیرہ میں بھی، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے تو اس موضوع پر الگ سے کتاب لکھی ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، اور اس کتاب کو اطراف کی صورت میں محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے لکھا تھا، اطراف کی صورت میں، اور اس کتاب کا نام ہے اطراف الغرائب والافراد، اطراف الغرائب والافراد، چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں، اطراف الغرائب والافراد، اور ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی الاحاد والمسانی اس میں بھی ہیں اس طرح کی مثالیں، کیونکہ وہ اسی موضوع پر ہے، اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے ایک کتاب صرف تفرد جس میں متفردین ہیں ان کے متعلق لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے المفارید، المفارید، چھوٹی سی کتاب ہے ابھی چھپی ہوئی ہے، یہ بھی ابو یعلا الموصولی رحمہ اللہ کی۔ المعلل 24ویں قسم معلل ہے، وما بعلة غموس او خفا معلل عندهم قد عرفا، معلل جو علت غموس یا علت خفی، یعنی جس میں بہت باریک علت پائی جائے، علت کے ساتھ ہو، وہ معلل ہے محدثین کے ہاں، وہ محدثین کے ہاں معروف ہے معلل کے ساتھ، محدثین بڑے بڑے محدثین اس روایت کو جس میں علت پائی جاتی اس کو معلول کہتے ہیں، اس کو معلول کہتے ہیں محدثین،
علت کی تعریف معلل روایت وہ جس میں سبب خفی اور سبب خفی ایسی کہ جو قادح ہو فی صحت الحدیث، اس کو علت کہتے ہیں. ایسا سبب جو خفی ہو اور قادح ہو فی صحت الحدیث، اس کو علت کہتے ہیں. اس کی تشریح وہ صحیح حدیث کی 5ویں شرط میں نے کر دی تھی، جو معلول نہ ہو اس کے لیے جو 5ویں شرط صحیح حدیث کی تھی اس میں. جی صحیح روایات صحیحین میں روایات جو ہے نا معلول علت قادحہ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. بعض علماء نے اعتراض کیے ہیں لیکن ان کا جوابات بھی علماء نے دیے. مثلا امام دارقطنی وغیرہ نے جو اعتراضات کیے ہیں، لیکن وہ بھی اعتراضات اس طرح کی علت ہونے پر نہیں ہیں. جی کچھ حصہ یا کوئی لفظ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اس کی مثالیں تو دی ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ نہیں ہے. مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ میں معلول بھی لاؤں، لیکن وہ صحیح کے تحت لائیں گے. امام مسلم نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے معلول. اور روایات کے متعلق ہے ان کی روایات میں رہوں گا لیکن بطور مطابعات اور استشہاد کے، اصول میں نہیں ہے. جو بھی امام مسلم رحمہ اللہ اصول میں لے کر آتے ہیں کوئی بھی روایت معلول نہیں لے کر آئے. کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں صحیح مسلم پر، لیکن وہ اعتراض صحیح نہیں ہے. صحیح مسلم پر جو ہے نا بعض سلفی بھی کر دیتے ہیں اعتراض، لیکن ہے صحیح نہیں ہے. کہ اس کا جواب خیر امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کو آپ پڑھیں گے نا غور سے، اس میں بھی مل جائے گا. صحیح مسلم کے اندر احادیث کے تحت بھی امام مسلم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک ہی جگہ پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا. اور اس طرح کی معلول اصول میں کوئی نہیں. مقدمے میں بھی جی استشہاد کے طور پر یزید بن ابی زیاد راوی جو ہے اس کی صحیح مسلم میں روایتیں ہیں لیکن اصول میں نہیں. اچھا جی، مضطرب روایت کون سی ہوتی ہے؟ وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اہیل الفن. سند اور متن کی اختلاف والی روایت اہل فن کے ہاں مضطرب ہے. اہل فن کے ہاں سے مراد یہاں پر اصول حدیث اور محدثین کے ہاں یہ مضطرب ہے جس کے سند میں یا متن میں اختلاف واقع ہو جائے. سند یا متن میں اضطراب واقع ہو. اگر سند میں ہے تو مضطرب السند اور اگر متن میں ہے تو مضطرب المتن. اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے مضطرب کے موضوع پر کہ کون سی حدیثیں مضطرب ہیں کون سی نہیں ہیں. المقترب فی بیان المضطرب، المقترب فی بیان المضطرب، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب. امام غالباً ابن کثیر رحمہ اللہ نے مضطرب کی تعریف تو یہی کیا انہوں نے بھی. البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس روایت کی سند اور متن میں تطبیق نہ ہو سکے یا محدثین اکرام نے اسے مضطرب قرار دیا ہو، یا محدثین اکرام نے جس روایت کو مضطرب قرار دیا ہو تو وہ روایت مضطرب ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف، محدثین نے جس کو مضطرب کہا ہے نا وہ مضطرب ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف ہو، محدثین کے درمیان بھی اختلاف ہو، تو راجح مرجوح کو دے کر ترجیح دینی ہوگی.
راجح مرجوح کو دے کر ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی خاطر مخالفین کی روایات کو مضطرب کہہ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں ایک جاہل نے کہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مضطرب ہے، رفع الیدین والی، یہ بھی لکھ دیا۔ ہاں جی۔ تو اضطراب کو یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اضطراب ہے یا نہیں؟ تحقق اضطراب کی بھی شرائط ہے، تحقق اضطراب کی بھی شرائط ہے، اضطراب کو ثابت کرنے کی بھی شرائط ہے۔ ایک یہ ہے کہ اختلاف ایسا شدید ہو کہ ان کے مابین تطبیق ممکن نہ ہو، اختلاف ایسا شدید ہو کہ ان کے مابین تطبیق ممکن نہ ہو۔ نمبر 2 تحقق اضطراب کے لیے قوت اور رتبے میں مساوات، قوت اور رتبے میں مساوات ایسی کہ ایک کو دوسری پر ترجیح ناممکن ہو، ایک کو دوسری پر ترجیح دینا ناممکن ہو۔ اس شعر کا حاصل یہ کہ وہ حدیث جس میں راویوں کا اختلاف واقع ہو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مضطرب الاسناد یا اضطراب الاسناد اور اضطراب المتن ہے۔ آگے المدرج 26ویں قسم مدرج۔ والمدرجات فی الحدیث ما اتت من بعد الفاظ الرواة اتصلت، حدیث میں مدرجات جو راویوں کے بعض راویوں کے الفاظ سے حدیث کے ساتھ متصل واقع ہوں، آ جائیں، اس طرح عبارات اور مدرجات میں فی الحدیث ما اتت شعر ہے نا، حدیث میں مدرجات، ہاں جی، حدیث میں مدرجات راویوں کے الفاظ بعض روات کے الفاظ سے جو روایت کے ساتھ متصل آئیں وہ مدرج کہلاتے ہیں۔ مدرج کی بھی 2 قسمیں، ایک مدرج الاسناد ہے اور ایک مدرج المتن۔ مدرج الاسناد اور مدرج المتن، مدرج الاسناد جو ہے اس کی 4 صورتیں ہیں، مدرج الاسناد کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مدرج الاسناد کی 4 صورتیں، اس میں سے پہلی صورت ایک راوی نے مختلف سندوں سے ایک روایت سنی ہو، تو وہ اس کو بیان کرتے وقت سارے حدیثوں کو ایک ہی سند کے ساتھ بیان کر دے، حدیث مختلف سندوں کے ساتھ سنی ہے راوی نے اور بیان کرتے وقت ایک ہی سند کے ساتھ سب کو بیان کر دے۔
یہ مدرج الاسناد کی پہلی صورت ہوگی. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شیخ نے حدیث کسی ایک سند سے روایت کی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شیخ نے حدیث کسی سند سے بیان کی اور اس کا کچھ حصہ دوسری سند سے بیان کیا اور کچھ حصہ دوسری سند سے بیان کیا. اس شیخ سے کوئی راوی اس پوری حدیث کو ایک ہی سند کے ساتھ بیان کر دے، یعنی یہ بتائے بغیر کہ اس کا حصہ فلاں سند میں ہے، یہ نہ بتائے تو وہ ایک ہی سند کے ساتھ اس کو بیان کر دے. یہ دوسری صورت ہے اس کی. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک راوی دو مختلف متن مختلف سندوں کے ساتھ روایت کرے. ایک شیخ یا ایک راوی دو مختلف متن دو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کرے تو اس سے ایک ہی سند کے ساتھ دونوں متنوں کو بیان کر دے. ایک شخص ایک راوی دو مختلف سندوں کے ساتھ دو مختلف روایت بیان کی ہوں اس نے، کوئی اس سے جو ہے نا بیان کرنے والا وہ ایک ہی سند کے ساتھ دونوں متنوں کو بیان کر دے. اور چوتھی صورت اس کی یہ کہ راوی ایک سند بیان کرے، راوی ایک پوری سند بیان کرے، یعنی اپنے سے لے کر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے سند بیان کی. سند بیان کرنے کے بعد فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ، کوئی عارضہ اس کو پیش آئی تو وہ فَيَقُولُ كَلَامًا مِّن قِبَلِ نَفْسِهِ، اپنی طرف سے کوئی بات کہے. تو اس سے سننے والے جو ہیں وہ اس کلام کو اس سند کے ساتھ ملا کر کے بیان کر دیں. وہ یہ کہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو متن ہے نا، یہ جو راوی نے کلام کیا ہے، متن وہ بیان کیا ہے، تو یہ اس سند کا متن ہے، وہ اس کو مرفوع حدیث بیان کر دیں. مثلا ایک راوی ہیں ثابت بن موسیٰ، بڑے زاہد تھے ثابت بن موسیٰ. یہ امام شریک القاضی رحمہ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے نا ایک سند بیان کی. شریک القاضی کے پاس پہنچے نا اندر، یعنی جب وہ دروازے سے ان کے پاس داخل ہو کر اندر پہنچے تو امام شریک القاضی رحمہ اللہ نے ایک سند بیان کی تھی. جب سند بیان کی تو سند بیان کرنے کے ساتھ ثابت بن موسیٰ نے بھی اس سند کو سن لیا تھا. تو جب شریک القاضی نے دیکھا اس کے چہرے کو، خوبصورت چہرہ تھا ان کا ثابت بن موسیٰ کا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ من قصرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار. من قصرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار. یہ شریک القاضی نے اس کو دیکھ کر پڑھا تھا کیونکہ چہرہ ان کا خوبصورت تھا اس لیے. تو ثابت بن موسیٰ نے جو ہے نا جو سند شریک القاضی نے بیان کی ہوئی تھی وہ اسی طرح بیان کرنے لگ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار.
مسند الشہاب میں ہے یہ روایت. یہ مدرج کی چوتھی قسم. مسند الشہاب. صلاته باللیل حسن وجہہ بالنہار. اور دوسری اس کی قسم تھی مدرج المتن، اور یہ مدرج بھی جو ہے نا 3 جگہوں پر ہوتا ہے. ایک متن کے شروع میں، متن کے درمیان میں، اور متن کے آخر میں. سب سے زیادہ متن کے آخر میں ہی واقع ہوتا ہے، سب سے زیادہ متن کے آخر میں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، الفصل للوصل المدرج. چھبیس فصلیں ہو گئی ہیں. المدبج انشاءاللہ صبح پڑھتے ہیں.